بہت مدت پہلے دور دراز کے ایک ملک میں ایک قاعدہ تھا کہ اس ملک کے لوگ ہر سال اپنا بادشاہ تبدیل کرتے تھے۔ جو بھی بادشاہ بنتا وہ ایک عہد نامے پہ دستخط کرتا کہ اس کی حکومت کا 1 سال مکمل ہونے کے بعد وہ اس عہدے سے دستبردار ہو جائیں گا اور وہ اپنی باقی زندگی دور ایک جزیرے پر گزارے گا جہاں سے وہ کبھی واپس نہیں آ سکیں گا۔ جب ایک بادشاہ کا 1 سالہ دور حکومت مکمل ہو جاتا تو وہ اسے ایک مخصوص جزیرے پر لوگ چھوڑ آتے جہاں وہ اپنی باقی زندگی گزارتا۔ اس موقع پر اس بادشاہ کو بیش قیمت لباس پہنایا جاتا اور ہاتھی پر بٹھا کر اسے پورے ملک کا الوداعی سفر کروا دیا جاتا جہاں وہ سب لوگوں کو آخری بات خیر آباد کہتا۔ وہ بہت ہی افسوسناک اور غم زدہ لمحات ہوتے اور پھر وہاں کے لوگ بادشاہ کو اس جزیرے پر ہمیشہ کے لیے چھوڑ آتے۔ ایک مرتبہ لوگوں نے اپنے پرانے بادشاہ کو جزیرے پر چھوڑ کر آ رہے تھے کہ انہوں نے ایک ایسا سمندری جہاز دیکھا جو کچھ دیر پہلے ہی وہاں خراب ہو کر کھڑا تھا۔ اس میں ایک نوجوان شخص تھا جو کہ بھوک اور پیاس کی شدت سے نڈھال تھا۔ چونکہ ان لوگوں کو ایک نئے بادشاہ کی تلاش تھی لہٰذا انہوں نے اس نوجوان شخص کو اپنی کشتی میں بٹھا لیا اور اپنے ملک لے آئے۔ اس سے 1 سال کی حکومت کرنے کی انہوں نے درخواست کی۔ پہلے تو وہ نوجوان نہ مانا لیکن پھر وہ 1 سال کے لیے بادشاہ بننے پر رضامند ہو گیا۔ وہاں کے لوگوں نے اسے بادشاہت کے تمام اصول اور قاعدے سمجھا دیے اور یہ بھی بتایا کہ 1 سال بعد وہ اسے فلاں مخصوص جزیرے پر چھوڑ آئیں گے۔ بادشاہت کے تیسرے دن ہی اس نوجوان بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا، مجھے وہ جگہ دکھائی جائے جہاں گزشتہ تمام بادشاہوں کو بھیجا گیا ہے۔ بادشاہ کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اسے وہ جزیرہ دکھانے کا اہتمام کیا گیا۔ وہ جزیرہ مکمل طور پر ایک جنگل تھا۔ جنگل جانوروں سے بھرا ہوا تھا۔ ان جانوروں کی آوازیں جزیرے کے باہر تک سنائی دے رہی تھی۔ بادشاہ جائزہ لینے کے لیے تھوڑا سا جنگل کے اندر گیا تو وہاں اس نے دیکھا کہ تمام بادشاہوں کے ڈھانچے پڑے ہوئے نظر آئے۔ وہ سمجھ گیا کہ بہت جلد اس کا بھی یہی حال ہونے والا ہے۔ یہ جنگلی جانور اسے بھی چیر پھاڑ کر کھا جائیں گے۔ ملک واپس پہنچ کر بادشاہ نے مضبوط و توانا جسم کے 100 مزدور اکٹھے کیے۔ ان سب کو اس جزیرے پر لے گیا اور حکم دیا کہ جنگل کو 1 ماہ میں مکمل طور پر صاف کر دیا جائے، تمام خطرناک جانوروں کو مار دیا جائے اور فالتو درختوں کو کاٹ دیا جائے۔ یہ حکم دینے کے بعد وہ ہر ماہ خود جزیرے کا دورہ کرتا تھا اور کام کی نگرانی بھی کرتا تھا۔ 1 مہینے میں ہی تمام خطرناک جانوروں کو مار دیا گیا اور بہت سے درخت بھی کاٹ دیے گئے۔ پھر بادشاہ نے مزدوروں کو حکم دیا کہ جزیرے پر مختلف مقامات پر خوبصورت باغات تعمیر کیے جائے۔ تیسرے مہینے میں بادشاہ نے اپنے مزدوروں کو حکم دیا کہ ایک شاندار گھر وہاں تعمیر کیا جائے اور اس جزیرے پر ایک بڑی سی بندرگاہ بھی بنائے۔ گزرتے مہینوں کے ساتھ ساتھ وہ جزیرہ ایک خوبصورت شہر میں تبدیل ہوتا جا رہا تھا۔ وہ نوجوان بادشاہ بہت سادہ لباس زیب تن کرتا تھا اور اپنی ذات پر بہت ہی کم خرچ کرتا تھا۔ اپنی بادشاہت کی کمائی زیادہ تر وہ اس جزیرے کو بنانے میں لگاتا رہتا تھا۔ اس ماہ گزر جانے کے بعد بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا، میں جانتا ہوں کہ 2 ماہ بعد مجھے جزیرے پر چھوڑ دیا جائے گا لیکن میں ابھی سے وہاں جانا چاہتا ہوں۔ وزیر اور دوسرے وزراء اس بات پر متفق نہ ہوئے اور بادشاہ سے کہا، آپ کو 2 ماہ مزید صبر کرنا ہوگا تاکہ اصول کے مطابق سال مکمل ہو جائے۔ سال پورا ہو جانے کے بعد ہی آپ کو اس جزیرے پر چھوڑ دیا جائے گا۔ بالآخر 2 ماہ مکمل ہو گئے اور بادشاہت کا 1 سال ختم ہوا۔ حسب روایت وہاں کے لوگوں نے اپنے بادشاہ کو شاندار لباس پہنایا اور ہاتھی پر بھی بٹھایا تاکہ وہ اپنی رعایا کو آخری بار خیر آباد کہہ سکے۔ خلاف توقع یہ بادشاہ
اپنی الوداعی تقریب پر بہت خوش تھا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا، اس موقع پر تمام گزشتہ بادشاہ رو رہے تھے لیکن آپ ہنس رہے ہیں، آپ کے اس قدر خوش ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس نوجوان بادشاہ نے جواب دیا، تم لوگوں نے داناؤں کا وہ قول نہیں سنا، جب تم ایک چھوٹے بچے کی صورت میں اس دنیا میں آتے ہو تو تم رو رہے ہوتے ہو اور باقی سب لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں۔ ایسی زندگی جیو کہ جب تم مرو تو تم ہنس رہے ہو اور باقی دنیا رو رہی ہو۔ میں نے تمہارے ملک میں رہ کر اپنی زندگی ایسی ہی گزاری، جس وقت تمام محل کے بادشاہ اپنی رنگینیوں میں کھوئے ہوتے تھے، اس وقت میں اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتا تھا اور اس کے لیے لاہے عمل بھی تیار کرتا رہتا تھا۔ میں نے اب اس جزیرے کو ایک ایسی خوبصورت قیام گاہ میں تبدیل کر دیا ہے جہاں اب میں اپنی باقی زندگی نہایتی چین اور سکون اور آرام سے گزاروں گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا تاکہ دلچسپ کہانیاں آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔